الحمد لله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتشريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم معزز سامعین و حاضرین، گزشتہ جمعہ سے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا عنوان آپ سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر بلایا اور اس سے پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، جس کو عربی زبان میں اسراء کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے چلایا، سیر کرائی، جس نے اپنے بندے کو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، اس سفر کے ارد گرد ساری چیزیں ہم نے ان کو دکھائیں، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روٹ تھا سفر کا، یہ ارد گرد والی چیزیں بڑی بابرکت تھیں۔
اور یہ پورا سفر نامہ بابرکت تھا. اور اس سفر نامے کو یہ سفر میں کیوں ڈالا گیا اپنے پیغمبر کو؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے پیغمبر کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنے معجزات دکھائیں، قدرت کے کمالات دکھائیں اپنے پیغمبر کو. اللہ پیغمبروں کو عطا کرتے رہتے ہیں. جس طرح ایک اور آیت میں ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دکھائے تھے مناظر. ملکوت السماوات والارض، آسمان زمین کی بادشاہت میں سے کچھ قدرتی چیزیں ہم نے ان کو دکھائی تھیں. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ پیغمبر کے یقین میں اضافہ ہو. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ مردوں کو تو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تم ایمان نہیں رکھتے اس بات پر کہ میں مردوں کو دوبارہ زندہ کروں گا؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا بلا، کیوں نہیں، ایمان تو ہے. اللہ کے نبی کے ایمان سے بڑھ کر کس کا ایمان ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کے ایمان کا تو یہ کمال ہوتا ہے ہمیشہ عروج پر جاتا ہے ایمان. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اطمینان قلب کے لیے. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، یقین پیدا کرنے کے لیے. اور یقین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ایک چیز آپ کی سمجھ میں آ گئی، اللہ کا تعارف، اللہ کی ذات و صفات، پھر اس کے اندر ایک رتی برابر بھی شک نہیں رہتا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اللہ کی بندگی ایسے کریں کہ یقین کی دولت مل جائے. تو یہ معراج اور اسراء کا سفر اس لیے ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ کریم نے فرمایا تاکہ ہم اپنے پیغمبر کو اپنی نشانیاں دکھائیں. نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمایا ہے، باقی پیغمبروں کو بھی معراج ملا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پیغمبروں کو معراج ملا، پیغمبروں کو محمد کریم علیہ السلام کی ذات کو بھی معراج ملا، اور محمد کریم کی امت کو بھی معراج ملا. یہ عجیب بات ہے جی. نبی معظم محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے پھر خلا و فضا سے آگے، پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور پھر سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے ماورا عرشوں تک اللہ اپنے پیغمبر کو لے گئے. ماورا فرمایا یہ میرے حبیب یہ آپ کا معراج. اور آپ کی امت کا معراج کیا؟ جو معراج سے تحفہ دیا، اگر اس پر عمل کریں گے، حضور کی حدیث ہے الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ معراج المومنین. یہ حدیث پڑھتے رہتے، سنتے رہتے نا آپ کہ نماز ایمان والوں کا معراج ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ بڑی مخصوص امت ہے محمد کریم علیہ السلام کی امت. پچھلے پیغمبروں کو تو معراج ملا، کسی پیغمبر کی امت کو معراج نہیں ملا، مگر محمد کریم علیہ السلام کی آپ کو بھی معراج ملا، امت کو بھی معراج ملا. اور لفظ ہی یہی ہے میرے محبوب کے الصلاۃ معراج المومنین. میری امت کا معراج سجدہ ہے، سجدہ. سب سے کمال قرب، انتہائی اتصال، اللہ کے نزدیک ہو جانا، اللہ کی رحمت اور جلوے بالکل قریب ہو جائیں، اس کو معراج کہا جاتا ہے. کہ جس میں رب بلا کے راضی ہو جائے یا اپنی رضا کا اعلان کر دے، یہ معراج. یہ معراج کا یہ مطلب نہیں کہ صرف منظر نامے، سیرگاہیں دکھا دی جائیں. معراج کا مطلب یہ ہے کہ بے شک صحت سلامتی کے ساتھ قرب نصیب ہو یا تکلیف کے ساتھ قرب نصیب ہو اللہ کا، اس کو معراج کہتے ہیں. علامہ ابن ہشام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یونس علیہ السلام جب
عذاب کے خوف سے اور اس بات سے کہ جی قوم مجھے شاید جھوٹا نہ کہے، میں نے تو عذاب کی پیشگوئی کی تھی، عذاب تو مؤخر ہو گیا قوم کے استغفار کی وجہ سے۔ بغیر اللہ کے اذن کے جب انہوں نے ہجرت کی، آگے دریائی مچھلی کو اللہ کا حکم ہو چکا تھا، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ اللہ کے پیغمبر کشتی میں سوار ہوئے، قرآن اندازی ساری باتیں سنی ہوئی آپ نے، ڈالو اس کو باقی مسافر بچ جائیں، جو ہی ڈالا دریا میں پہلے سے تیار تھی مچھلی، فَالْتَقَمَهُ لقمہ بنا لیا۔ اللہ نے فرمایا میری امانت آ رہی ہے۔ یونس علیہ السلام کی مچھلی کو اللہ نے فرمایا امانت آ رہی ہے، میرے پیغمبر کو منہ میں لو، مگر ساری چیزیں یہ نہیں کہ تیری روزی بند ہو جائے گی، تو چلتی رہے اس کو لے کر دریا کی تہ کے اندر اندر، اور یہ کمرہ بنا دیا ہے میں نے تیرے پیٹ کو پیغمبر کے لیے، یونس علیہ السلام کے لیے، آپ پتھر چاٹیں گی ہضم کر دوں گا، وہی تیرا پیٹ ایک ہے، نظام انہضام ایک ہے، اور کوئی چیز لقمہ بنائے گی ہضم ہو جائے گا، مگر میرا یونس ہضم نہ ہو تیرے پیٹ میں۔ اب اللہ کریم نے فرمایا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، مچھلی کے پیٹ میں آئے پیغمبر پریشان تھے۔ اللہ اکبر۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، فوراً اللہ کی تسبیح شروع ہو گئی۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر وہ میری تسبیح کی طرف، میرے ذکر کی طرف مائل نہ ہوتے، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ، رات کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، پانی کے تہ بتہ اندھیرے، اس حال میں میرے پیغمبر نے مجھے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، انی کنت من الظالمین، ناانصافی ہو گئی ہے مجھ سے۔ علامہ ابن ہشام فرماتے ہیں یہ مچھلی کے پیٹ میں بظاہر تکلیف ہے، اللہ کریم کی رحمت متوجہ ہوئی اور اللہ کا پیغمبر اللہ کی طرف متوجہ ہوا، نادا، یونس علیہ السلام نے ادھر ندا لگائی اور اللہ کی رحمت یونس علیہ السلام پر پڑی، فرمایا یونس کی توجہ آسمان کی طرف، آسمان والے کی توجہ مچھلی والے کی طرف، یہ یونس علیہ السلام کا معراج تھا، یونس علیہ السلام کا معراج تھا۔ اور فرمایا حضرت علامہ ابن ہشام نے کہ جب نعرے نمرود پورے زوروں پر تھی، چیخا تیار تھا اور اس چیخے کے اوپر سے اڑتا ہوا پرندہ بھی بھون کر نیچے آ جاتا تھا، اللہ کے پیغمبر خلیل اللہ جناب ابراہیم جد الانبیاء علیہ السلام کو جب نعرے نمرود میں ڈالا گیا، کارکنان قضاء و قدر بھی دیکھ رہے تھے، اے اللہ تیرا دائی، تیرا پیغمبر، تیرا نبی، اولو العزم پیغمبر، تیرا خلیل، جس کی پشت سے اسماعیل اور اسماعیل کی پشت سے محمد کریم نے پیدا ہونا ہے، اے اللہ وہ آگ میں اللہ کریم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، فرمایا قلنا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، آگ خیال کرنا میرا پیغمبر آ رہا ہے، سلامتی کی گود بن جانا اس کے لیے، پھولوں کی سیج کی طرح بن جانا میرے پیغمبر کے لیے، نہ حرارت نہ تمازت نہ تکلیف والی برودت، ایسی برودت سلامن جس میں سلامتی ہو۔ ابن ہشام فرماتے ہیں نعرے نمرود میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے نعرے نمرود میں آئے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، عرش والا نعرے نمرود کی طرف
ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے. یہ دونوں نظریں ملی اللہ کی تجلی کو. ابراہیم علیہ السلام نے جو آگ میں حاصل کیا یہ ابراہیم علیہ السلام کا معراج تھا. اور کوہ طور پر جب بیوی کو لے کر جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، بچے کے جنم کا وقت آ گیا، سخت سردی ہے، جاڑے کا موسم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بیوی سے کہا کہ وہ دور سے آگ نظر آ رہی ہے، تم یہاں رکو، میں آگ لے کر آ رہا ہوں. فرمایا فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. میرے پیغمبر آئے، فرمایا آگ لینے کے لیے آئے پیغمبر. یہ جو درخت سے تمہیں آگ نظر آ رہی تھی کوہ طور، فرمایا کلیم یہ کوہ طور پر آگ کی لمعانیت نہیں، تیرے رب کا جلوہ تھا. اس کے الطاف کے کیا کہنے، اس کی مہربانی کے کیا کہنے. موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کو جائیں، پیغمبری مل جائے. اب کوہ طور پر شجرہ مبارکہ کے قریب وہ جو تجلی پڑی، اللہ کا کلام آیا، موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے، اللہ کی رحمت برس پڑی. ابن ہشام کہتے ہیں یہ کوہ طور کے جلووں میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معراج عطا کر دیا. اور جناب عیسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، فرمایا ان کو بھی اللہ کریم نے آسمانوں میں ایک مقید و محدود جگہ پر بلا کر کے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا معراج وہی تھا. ابن ہشام فرماتے ہیں برادران یوسف نے حسد میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنعان کے کنویں میں کپڑے اتار کے پھینک دیا. اب کنعان کے کنویں میں اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ جنت کا ایک جوڑا لے کر میرے پیغمبر کو پہنا دو. کنعان کے کنویں میں اور اس خلوت و ظلمت میں، اس محنت و مشقت میں، اس مصیبت و آفت میں جب یوسف علیہ السلام نے اللہ کی طرف توجہ کی، اللہ کی تجلی یوسف پر پڑی، فرمایا کنعان کے کنویں میں جو اللہ کا قرب ملا. ابن ہشام کہتے ہیں یہ یوسف علیہ السلام کا معراج تھا. اور جناب زکریہ علیہ السلام ظالم حکمران کے کارندے پیچھے، اللہ کے پیغمبر زکریہ علیہ السلام آگے، وہ قتل کرنے کے در پہ تھے. ایک کھوکھلا درخت، زکریہ علیہ السلام اس میں چھپ گئے. شیطان بدبخت نے نشاندہی کی اور بتایا کہ آؤ قاتلوں کو بتایا اسی درخت کے اندر ہے پیغمبر. ظالموں نے وہیں پر آرا رکھ دیا. زکریہ علیہ السلام کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے. فرمایا ابن ہشام نے اللہ کی کبریائی کی قسم، یہ درخت کے اندر بالنشر بالمنشار آرے سے جو پیغمبر کے دو ٹکڑے ہوئے، یہ زکریہ علیہ السلام کا معراج تھا. کمال ہے، کمال ہے. سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں میں معراج، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں معراج، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں معراج، عیسیٰ علیہ السلام کو فلات اور جنگلوں میں بھی معراج. قربان جائیے، موسیٰ بطور رفت، عیسیٰ بآسمان، معراج عرش کمال محمد است. موسیٰ علیہ السلام کو طور پر، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر، یوسف کو کنویں میں، مختلف پیغمبروں کو مختلف مقام پر، مگر عرش کا معراج اگر ملا ہے تو محمد کریم کو ملا ہے علیہ السلام. موسیٰ بطور رفت، عیسیٰ بآسمان، معراج عرش کمال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب براق کے سفر میں، یہ سفر چلی یہ سواری میرے حبیب کو لے کر، دائیں فرشتے، بائیں فرشتے، پیچھے فرشتے، آگے فرشتے، اللہ کے حکم کے ساتھ یہ سواری چل رہی ہے. اور معراج مصطفیٰ کے رفیق سفر، معراج مصطفیٰ کے رفیق سفر کون ہیں؟ جناب جبریل علیہ السلام. اور یہ جبریل کو بھی اللہ نے سارے فرشتوں میں ایسا مقام دیا کہ یہ ایلچی ہے، یہ پیغام بر ہے، یہ قاصد ہے.
اور اس کو اللہ نے یہ شرف حاصل ہوا ہے اس کو اللہ نے یہ شرف دیا ہے کہ آدم صفی اللہ سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سب کے پاس اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام لے کر جاتے تھے۔ جبریل کمال ہے، کسی فرشتے کو ایسا تبرک نہیں ملا کہ اس نے سارے پیغمبروں سے کلام کی ہو، کسی فرشتوں کو اتنی مقام نہیں ملا کہ آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، عیسیٰ روح اللہ، سارے پیغمبروں کے پاس، اور حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضور کے پاس تو جبریل کا آنا جانا ہی تھا، حتیٰ کہ روضہ اقدس کے قریب ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہے باب جبریل، جہاں ہر وقت جبریل آیا کرتے تھے۔ اور پھر نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کے سامنے گزرگاہ سے اگلی دیوار میں 4x4 کی چھوٹی سی ونڈو ابھی بھی لگی ہوئی ہے، وہاں سے بھی جبریل آیا کرتے تھے۔ 600 پروں والا جبریل، مشرق سے مغرب تک کے لمبے چوڑے پر والا جبریل، اللہ تیری شان، 4x4 کی ونڈو سے جبریل گزر کر محمد کریم کو سلام کہا کرتا تھا۔ حضرت جبریل رفیق سفر ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کہیں بھی کوئی آدمی سفر پر جائے، یہ تو اللہ کی طرف سے تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ، یہ معراج، یہ سارے انتظام اللہ کی طرف سے تھے۔ کوئی بڑا افسر کہیں کسی ملک پر نکلتا ہے، اس کے ساتھ کس کس نے جانا ہے، سیکٹری کون ہوگا، حتیٰ کہ خان سامے تک، اس کی تقریر لکھنے والا، اس کے نظام و انتظام والا، اس کی وردی تیار کرنے والا، اور آج کل تو اس کا میک اپ کرنے والا بھی۔ عورتیں بیوٹی پارلر پر جاتی تھیں، بڑے لوگ بیوٹی پارلر پر جاتے ہیں۔ پہلے عورتیں جو ہے نا وہ مایوں شایوں بیٹھتی تھی، اب دولہے کو بھی مایوں بٹھایا جاتا ہے اور اس کی بھی میک اپ ہوتی ہے۔ عورتوں والے کام، خسروں والے کام، دولہے کو بھی سرخی وہ لپسٹک لگائی جاتی ہے۔ تو ایک دورے کے لیے پوری ٹیم ہوتی ہے، ٹیم، کون کپڑے اس کے، کون فلان چیز کیا تیار کرے گا۔ محمد کریم کے سفر کے لیے کون رفیق سفر ہوگا، یہ میرے رب کی نشاندہی تھی۔ معراج کے لیے رفیق سفر کون؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور حضور کی زندگی کے بہت سارے سفر ہیں، مگر ایسا سفر جس سفر کو اللہ نے مرقوم کر دیا، لکھ دیا، جس سفر کو سفر سے پہلے اللہ نے پہلی کتابوں میں لکھ دیا۔ ہجرت کا سفر، ہجرت کا سفر آنے سے پہلے تورات میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ بچہ جو بیمار ہو کر مرنے کے قریب تھا، میرے محبوب گئے تھے سنانے پر، تورات پڑھ رہا تھا اس کا باپ، آپ نے اس سے پوچھا تھا ہاں میرا کوئی تذکرہ ہے؟ یہودی بدبخت نے جھوٹ بول دیا، اس نے کہا نہیں ہے کوئی تذکرہ۔ سکرات والے بچے کو اللہ نے اس کی آنکھیں کھول دی، فرمایا تیری روح بعد میں قبض ہوگی، پہلے میرے محبوب کی تائید کر، تصدیق کر۔ آنکھیں کھول دی، اس نے کہا کذب ابی، میرے باپ نے جھوٹ بول دیا۔ اللہ کے پیغمبر، ہاں تورات میں مکتوب بالکل لکھا ہوا ہے، ذکر کا و نعت کا و صفت کا و مخرج، آپ کے تذکرے، آپ کے جلوے، آپ کے کمال، آپ کے محاسن، آپ کی خوبیاں، آپ کا حسن، آپ کی صورت، آپ کی سیرت، آپ کے صحابہ، آپ کے رفقا، آپ کا حتیٰ مخرجک، میرے محبوب آپ نے مکے سے جس جگہ سفر کرنا ہے، یہ ہجرت کا سفر، مخرجک جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالنا ہے، اس مدینے کے تذکرے بھی تورات میں موجود ہیں۔ میرے محبوب قربان جاؤں سرکار آپ کے قدموں پر، میرے محبوب کے پاؤں مبارک، نالین مبارک کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما۔ مدنی کریم کے معراج کے سفر کے ساتھی کون؟ جبریل علیہ السلام، اور بڑے اہم سفر ہیں۔ اور ہجرت کے ساتھی کون؟ عبداللہ بن ابی قحافہ، ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ بھی اللہ کی طرف سے تھے۔ کیوں؟ اللہ نے پہلے ان کو بتا دیا تھا، حضرت محمد کریم علیہ السلام کو انہوں نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ ایسے ایسے اونٹنیاں تیار رکھو۔ ساری دنیا کو کہا آپ چلے جائیں، حضرت علی سے کہا آپ میرے پاس رہیں، میرے گھر میں، اور حضرت ابوبکر صدیق سے کہا میں آؤں گا، اور آپ آئے اور دونوں چلے۔ جبریل علیہ السلام ساتھ ہے، میرے محبوب کے رفیق سفر،
نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں گزرا چلے میری نگاہ کی انتہا ہوتی تھی براق کا وہاں قدم پڑتا تھا. میری آپ کی نظر نہیں، محمد کریم کی نظر. نظر تو صحابہ کی بھی بے مثال تھی. جنگ نہاوند کے موقع پر حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں رضی اللہ عنہ. یہ اسلام کا عظیم فرزند 22 لاکھ مربع میل کا فاتح، محمد کریم کا دوسرا خلیفہ اور ایسا عظیم انسان کہ بقول ہندو بنیے مسٹر گاندھی کے 7 روزہ ہریجن میں لکھتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے پاس ایک اور عمر پیدا ہو جاتا کرۂ ارض پر مسلمانوں کے علاوہ کوئی باقی نہ رہتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے ہوئے فرماتے یا ساری الجبل، ہزاروں میل فاصلے پر کمانڈر کو بتایا اور ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو دشمن کی فوج نظر آ رہی ہے، قربان جائیے. ہزاروں میل دور جیتے جاگتے خواب کی بات نہیں، اللہ نے حضرت عمر کی نظر اتنی تیز کر دی، نظر آ رہا تھا اپنا لشکر ہزاروں میل دور. کوئی دوربین ایسی نہیں جو ہزاروں میل دور نظر آ جائے. محمد کریم کے ساتھیوں کو، میرے محبوب کے دوستوں کی نظروں میں اللہ نے ایسی دوربین فٹ کر دی ہے ہزاروں میل تک نظر آتا ہے. یہ تو عمر تھے، محمد کریم کی نظر کتنی دور ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میری نظر پڑتی تھی براق کا قدم پڑتا تھا، حضور کی نظر. چلتے چلاتے فرمایا میرے ساتھ میرے رفیق سفر جبریل علیہ السلام نے فرمایا انزل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مدنی کریم محمد کریم اتر جائیے یہاں پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے ساتھ تھے. اللہ کا پیغمبر پاک اور اللہ کے پیغمبر ایسے ممتاز اور شان والے ہوتے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی آدمی سو جائے تو استرخاء مفاصل، فقہا اور مفتیان کہتے ہیں اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، استرخاء مفاصل کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نیند آ گئی، ٹیک لگا کر آپ بیٹھے یا اعلی قفا مستجعن اعلی قفا گدی کے بل لیٹ گئے تو آپ کو نیند آ گئی، وضو ٹوٹ گیا. پیغمبر کی شان یہ ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. فرمایا میں اگر سو جاؤں تو میری نیند سے میرا وضو نہیں ٹوٹتا، ناقض وضو نہیں ہے میری نیند. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں دل جاگ رہا ہوتا ہے. آنکھیں باندھ اور دل سے اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے. میرے محبوب وضو میں تھے جبریل علیہ السلام کے ساتھ، حالانکہ اٹھایا تو نیند سے تھا وضو میں، لیکن اس سے پہلے طہارت اتنی دی کہ زمزم کے پانی سے دل کو بھی دھو ڈالا تھا. اتریے اللہ کے پیغمبر صلی، نماز ادا کیجئے، نفل ادا کیجئے. اور مجھے بتا بھی دیا جبریل علیہ السلام نے کہ یہاں جو آپ نفل پڑھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے. فرمایا کھجوروں کے جھنڈ تھے، آبادی کم تھی. میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا آبادی کم، کھجوروں کے جھنڈ؟ فرمایا ہاں، ہذہ طیبہ وإلیہا المہاجرہ، یہی مدینہ ہے، یہی طیبہ ہے، یہی کھجوروں کا جھنڈ ہے، اور یہی آپ نے ہجرت کر کے ڈیرے لگانے ہیں، اور یہی مرکز ہوگا دین اسلام کا. حضور نے فرمایا الایمان تعرض الی المدینہ کما تعرض الحیہ الی جوہرہا. حدیث ہے قیامت کے قریب ساری کائنات سے پورا ایمان ادھر آ کر سمٹ جائے گا، داخل ہو جائے گا، جس طرح سام گھوم گھما کے اپنے سوراخ میں آ جاتا ہے. مدینہ اور مدینہ والوں کی طرف کوئی گستاخانہ انداز توحید کا گھمہ چڑھ جائے تو پھر اگر کوئی آدمی یوں کہہ دے مدینہ والوں کی طرف تو نعوذ باللہ کہ مدینہ کے لوگ یا مدینہ والے یا مدینہ کا ایمان یہ کمزور ہے، اس کا اپنا ایمان کمزور ہے. دو باتیں ہوتی ہیں، کبھی آدمی توحید کی آڑ میں گستاخی کر لیتا ہے اور کبھی آدمی محبت کی آڑ میں شرک کر لیتا ہے.
محبت کی آڑ میں شرک کا ارتکاب نہ کریں اور توحید کی آڑ میں گستاخی کا ارتکاب نہ کریں۔ حضور اکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کا مرکز پھر مدینہ ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ کھجوروں کا جھنڈ، یہ ہجرت گاہ ہے، یہاں آپ نے تشریف لانا ہے، یہاں آپ نماز ادا کریں۔ کھجوروں کا جھنڈ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی ستارہ پرست رہا، آگ پرست رہا، سورج کا پجاری رہا، مختلف ادیان میں گھومتا رہا، کہیں سکون نہ ملا۔ گھومتے گھماتے چلتے چلاتے ایک بندہ مجھے ملا، میں نے کہا ذہنی روحانی تسکین کے لیے بڑا پریشان ہوں، کہاں جاؤں، حق کہاں ملے گا؟ اس نے کہا چھوڑو ان سارے نظام کو، چلو جاؤ سفر کرو، تم کھجوروں کے جھنڈ میں جاؤ، وہیں سے دین ملے گا۔ حضرت سلمان کہتے ہیں سفر کرتے کرتے وہی کھجوروں کا جھنڈ مدینہ طیبہ کے اندر جب آیا تو ایک چھوٹی سی مسجد کے اندر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ باقی ارد گرد پورے آداب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابیض الوجہ یہدینی السبیل، ایک بندے سے میں نے پوچھا کون ہے محمد؟ انہوں نے کہا وہ حسین محجبین سفید چہرے والے یہدین السبیل، جو راستہ سیدھا دکھاتے ہیں، اس راستے پر چلو تو سیدھا جنت آگے مل جاتی ہے۔ تو میں جب محمد کریم کے قریب گیا میری اندر سے آواز آئی واللہ ھذا الوجہ لیس بکذاب، اللہ کی کبریائی کی قسم وہ سورج مورج نہیں، اب اللہ کی کبریائی کی قسم، محمد کی تلقین سے پہلے زبان پر لفظ اللہ آ گیا، یہ سچا ہے، یہ سچا ہے۔ تو فرمایا کھجوروں کے جھنڈ میں اس جبین محجبین محمد کریم نازنین حضور اکرم جمال کمال کا پے کر وہاں سے اللہ کریم نے ہدایت عطا فرمائی۔ پھر وہ مقام آیا جب صحابہ کہہ رہے تھے کہ یہ انصاری ہے سلمان، کچھ کہہ رہے تھے مہاجر ہے سلمان، حضور آئے فرمایا کیا بات کر رہے ہو، کیا باتیں ہو رہی ہیں، یہ نہ مہاجر ہے نہ انصار، سلمان من اہل البیت، سلمان تو اہل بیت ہے۔ کھجوروں کے جھنڈ سے ہدایت۔ یہاں پر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل ادا کی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں پھر آگے چلا اور آگے نکلا تو میں ایک ایسا مقام آیا کہ جس مقام پر ایک شجرہ سا ہے اور اس شجرہ کے قریب جبریل علیہ السلام نے براق کو روکا، فرمایا انزل صلی ہنا، اللہ کے پاک حبیب یہاں بھی نفل پڑھیے۔ میں اترا تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا ہاں یہی تو سینا کی وادی ہے، یہی تو طور کے راستے ہیں، یہی تو موسیٰ کو نبوت ملی، یہی تو موسیٰ علیہ السلام کو سبق ملے، یہی تو تورات کی تختیاں ملی، یہی تو موسیٰ کو جلوے ملے، یہی تو وہ درخت ہے جو آگ کے لیے آئے تھے، اللہ نے نبوت دے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو۔ اس شجرہ بقعہ مبارکہ کے پاس نفل ادا کیجئے۔ فرمایا وہاں میں نے نفل ادا کیے۔ آگے سفر ہوا، اگلے سفر میں مدین شعیب